مدینہ منورہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دارالحکومت اور مکہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مدینہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال پہلے قائم ہوا تھا اور یہ اسلام کے ظہور سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس نام کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھ دیا، اور اس کا پرانا نام استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور مدینہ میں غیر مسلموں کے لیے اس میں داخل ہونے سے بھی منع کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ سے منع کیا تھا، مدینہ منورہ میں دنیا کی 3 قدیم ترین مساجد شامل ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے اہم مساجد ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد قباء اور مسجد قبلتین۔ شہر کی آبادی تقریباً 12 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ شہر میں بہت سی یادگاریں بھی ہیں، جن میں سب سے نمایاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مکہ کی عظیم الشان مسجد کے بعد مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ البقیع قبرستان، جو مکہ کے لوگوں کے لیے اہم قبرستان ہے، جہاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اسلام میں بنائی گئی پہلی مسجد مسجد قباء، مسجد قبلتین اور احد پہاڑ، اور بہت سی وادیاں، قومیں، گلیاں، قدیم گلیاں۔ یثرب کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 1500 سال پہلے کی ہے۔ ابیل نامی ایک عرب قبیلہ جو عربی بولتا تھا، جن میں سے اس شہر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس شہر کو التھریبو بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ یثرب، جو یونانیوں کی تاریخی تحریروں میں پایا گیا تھا، ابن اسحاق کی تصنیف کے مطابق حمیر کے آخری بادشاہوں اور یثرب کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور وہ کہتا تھا کہ جب وہ شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ یثرب کے لوگوں نے اس پر حملہ کر کے اس کے بیٹے کو جان سے مار دیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ وہ ان لوگوں کے سر اور ان کی ہتھیلیوں کو کاٹ کر مار دے گا، لیکن 2 یہودی پادریوں نے مداخلت کر کے بادشاہ کو اپنا خیال ترک کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس بادشاہ نے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ 2 یہودی پادری بھی اس کے ساتھ پھر یمن چلے گئے، اور راستے میں وہ مکہ سے گزرے، جہاں یہ لوگ کعبہ کو اس گھر کے نام سے جانتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ وہی کرے جو مکہ کے لوگ کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا طواف، اس کی تعظیم اور تکریم کرنا، سر منڈوانا اور احرام باندھنا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نمودار ہوا، جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی، اور اس دعوت نے مکہ میں رہنے والے قریش کے آقاؤں کو ناراض کر دیا۔ چنانچہ مشرکین نے اس کو ناکام بنانے کے لیے تمام طریقہ اختیار کیا۔ اس دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کے سوا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ جب آپ نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے وفد سے اپنی حمایت اور حفاظت پر اتفاق کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یثرب کی طرف ہجرت کی۔ دوستو، اوس اور خزرج قبیلوں میں سخت دشمنی تھی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان شدید جنگیں ہوتی رہیں، جو تقریباً 120 سال تک جاری رہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے وہاں ایک مسجد قباء بنائی، جو اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ سن 1 ہجری یعنی 27 ستمبر 622 عیسوی میں یہاں انصار نے اپنا مال اور مکان مہاجرین کے ساتھ تقسیم کر لیا، اور بھائی بھائی بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھ دیا، اور لوگوں کو اس کا پرانا نام یثرب استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جنگیں مدینہ سے شروع ہوئیں، اور جنگ بدر سب سے پہلی اور اہم ترین جنگ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی قلیل تعداد پر فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد کوہ احد، یہاں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ ابتدا میں فتح مسلمانوں کے حصے میں آ رہی تھی، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے معرکے کا رخ بدل ہی دیا۔
جب اس جگہ سے بہت سے تیر انداز یہ سوچ کر اپنی جگہ سے چلے گئے کہ لڑائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مشرکین کا کوئی نشان باقی نہیں رہا، اور وہ مال غنیمت لینے کے لیے اونچی پہاڑی سے نیچے اترے، خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اپنے باقی بچے ہوئے تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے لپکے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور معاملہ ان پر سخت ہو گیا ہے، چنانچہ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جنگ بنو نذیر پیش آئی۔ بنو نذیر نے اپنا وعدہ پامال کر دیا تو غزوہ بنی نذیر یا بنو نذیر انجام کو پہنچا۔ پھر جنگ خندق لڑی گئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ دشمن کی فوج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی، کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں، شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ نے صحیح رہنمائی والے خلفاء کے دور میں اپنا سب سے شاندار دور گزارا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے بعد جنہوں نے مختلف جنگوں میں اسلام سے مرتدوں کو ختم کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے جب شام، مصر اور فارس کو فتح کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جس نے مزید فتوحات اور اسلامی فوج میں بحریہ کے داخلے اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا مشاہدہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے دور اور سن 661 میں ان کی شہادت خلافت کے بارے میں، اور مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ سے دمشق منتقل کر دیا گیا۔ مسجد قباء سن 850 کے آس پاس آسمانی بجلی گرنے سے متاثر ہوئی، یہ اس کی تباہی کا باعث بنا اور سن 892 تک اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ مدینہ 1344 ہجری کو سعودی ریاست کے سائے میں داخل ہوا جب شاہ عبدالعزیز ال سعود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف چوڑے گز بنائے گئے اور مسجد کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ خوش آب و ہوا کی دوست و خصوصیت رکھتا ہے۔ گرمیوں میں 30 اور 45 سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں بارش ہوتی ہے اور اپریل کے مہینے میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ مدینہ میں بہت سے پہاڑ شامل ہیں، جیسا کہ احد پہاڑ۔ احد فتح کا نام اسی سے منسوب کیا گیا تھا۔ تیر انداز پہاڑ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو احد پہاڑ کے قریب واقع ہے۔ یہ جنگ احد میں کچھ تیر اندازوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے واقعے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسلام سے پہلے مدینہ منورہ کی آبادی 12 سے 15 ہزار کے درمیان تھی، اور جب پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آبادی کی تعداد بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت یہاں کی تعداد تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ ریلوے سے منسلک ہوا تو شہر کی آبادی میں اضافہ ہوا اور 80,000 تک پہنچ گئی۔ 1999 کے اعداد و شمار کے مطابق اس میں مختلف قبائل اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 9 لاکھ افراد تھے، لیکن اب آبادی کا تخمینہ اس وقت تقریباً 12 لاکھ افراد پر لگایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت سی مساجد بھی ہیں، جن میں سے کچھ قدیم ہیں اور دیگر جدید ہیں، جیسا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شہر کی مرکزی مسجد ہے اور یہ مدینہ کے مرکز میں واقع ہے۔ مسجد قباء جو اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ مسجد قبلتین جو واحد مسجد ہے جس میں مسلمانوں نے ایک نماز میں 2 مختلف قبلوں کی طرف مسجد اقصی اور کعبہ کی طرف رخ کیا تھا۔ السجدہ مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا تھا۔ الحمامہ مسجد، الفتح مسجد، یہ 7 مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد ہے جو ایک پہاڑی پر بنائی گئی ہے۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ فریقین کی لڑائی کے دوران یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گاہ تھی۔
علی بن ابی طالب مسجد، جہاں حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کیا گیا تھا، البقیع مدینہ کے لوگوں کا مرکزی قبرستان ہے اور مسجد نبوی کے قریب ترین تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے، جن میں ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ احد شہداء قبرستان مدینہ کے اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے، جو احد پہاڑ کے دامن میں ہے اور آرچس پہاڑ کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں موجود ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ پرنس محمد بن عبد العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈہ مدینہ کا مرکزی ہوائی اڈہ ہے۔ مدینہ منورہ میں شاہراہوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جیسا کہ ریاض ایکسپریس وے، قاسم ایکسپریس وے، مدینہ مکہ ہائی وے، ہیل ایکسپریس وے، تبوک ایکسپریس وے وغیرہ۔